بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسیحی مہیلا سے نکاح کیا تھا جن کا نام سیمون بنت بدل کلبی بتایا جاتا ہے۔ میسون کے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں اتہاس کاروں کے درمیان مت بھید پایا جاتا ہے۔ کچھ کے انوسار میسون نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب یعنی مسیحیت پر قائم رہی۔ کسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، جس کے بعد میسون اپنے قبیلے اور وطن کے طرف لوٹ گئی۔ اس شادی سے حضرت معاویہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد 25 ہجری 23 جولائی 645 عیسوی میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا۔ کچھ تاریخی روایتوں کے مطابق طلاق کے بعد میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے وطن شام چلی گئی تھی، جبکہ کچھ اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ کی پیدائش ہی اپنی والدہ کے ونت میں ہوئی تھی اور بعد میں یزید اپنے والد حضرت معاویہ کے پاس آ گئے۔ خلافت رشیدہ کے بعد حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے پہلے حکمران بنے۔ یزید اپنے والد حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے پاس پرورش پانے لگے۔ وہ ایک طرف اس دور کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور دوسری طرف ایک نصرانی عورت میسون بنت بدل کلبی کی اولاد تھی۔ یزید اپنی والدہ کے ساتھ اکثر اس کے قبیلے سے جایا کرتا تھا، جہاں کے صحرائی ماحول نے اس کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی ماحول میں اسے سخت مزاجی، گھڑ سواری، شکار، شیر گوئی اور شراب نوشی کی عادت پڑ گئی۔ یزید بن معاویہ کی کنیت ابو خالد تھی۔ اس کے کردار اور چال چلن کے بارے میں اتہاس کاروں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بتایا ہے کہ 8ویں جلد میں یزید بن معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نقل روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزید گانے بجانے، نغمہ سازی، شراب نوشی اور شیر شکار میں اپنے زمانے میں مشہور تھا۔ وہ اپنے گرد نوعمر لڑکوں، گانے والی عورتوں اور کتوں کو جمع رکھتا تھا۔ سینگ والے لڑاکو مینڈوں، شانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائیوں کے مقابلے کرواتا تھا۔ اکثر صبح کے وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو رسیوں سے باندھ کر دوڑاتا، بندروں اور نوعمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا اور گھوڑوں کے درمیان دوڑ کے مقابلے کراتا تھا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو وہ اس کا شوق بھی مناتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، یزید اسی برتن سے شراب پیتا تھا جس سے وہ بندروں کو شراب پلایا کرتا تھا۔ حضرت ابو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا شخص بنو امیہ کا ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معرفی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنو امیہ میں یزید نام کا ایک شخص پیدا ہوگا جو اس عدل میں خلل ڈالے گا۔ تاریخی روایتوں کے مطابق یزید کتوں، بندروں اور چیتے کا شوقین، گانے بجانے کا دیوانہ اور شراب نوش تھا۔ ایک موقع پر وہ شراب نوشی کی محفل میں بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف ابن زیاد موجود تھا۔ یزید نے اپنے ساقی سے کہا کہ اسے ایسی شراب پلائے جائے جو اس کی رگ رگ میں اتر جائے، اور پھر ابن زیاد کے لیے بھی ویسا ہی جام بھر دیا جائے جسے وہ اپنا ہمراج اور امین سمجھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے گانے والوں کو گانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ بھی اسی کے طرف بد کردار تھے۔ اس کے دور میں مکہ اور مدینہ میں گانے بجانے اور کھیل کود کا رواج عام ہو گیا اور لوگ کھلے عام شراب نوشی کرنے لگے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک جگہ امام طبری کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید اپنی نوجوانی ہی سے
پینے پلانے کا شوق رکھتا تھا اور اسے اس معاملے میں پوری آزادی حاصل تھی۔ یزید بن معاویہ کا یہ کردار تھا۔ اس کردار کو دیکھتے ہوئے، چاہے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید بن معاویہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے۔ اس خواہش کا انہوں نے کئی موقع پر کھل کر اظہار بھی کیا۔ اسی سلسلے میں سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے شام کے اثردار لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کو جانشان مان کر اہل شام اس سے بیعت کرے۔ شام کے لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا اور یزید کے بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ میں پہلے ایسے شخص بنے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اسے ولی عہد مقرر کر دیا۔ جب اہل شام کی بیعت مکمل ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم کو ایک فرمان بھیجا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کے لیے بیعت لے۔ مروان بن حکم نے لوگوں کو جمع کیا اور مدینہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ان کے بیٹے یزید کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق بیعت لوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہا، نہیں، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کیسر اور کسریٰ کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے خاندان کے کسی شخص کے لیے بیعت نہیں لی۔ سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں ان کی ملاقات امام حسین علیہ السلام اور کچھ دوسرے قریشی بزرگوں سے ہوئی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ حج کے بعد یزید کے لیے بیعت کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم کہا کرتے تھے کہ جس دن تم پر کوئی امیر نہ ہوگا تمہیں چین نہ آئے گا، اور آج تم خلافت کے معاملے میں توقف کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ایک جاندار خطبہ دیا۔ حمد و نعت کے بعد فرمایا، اے امیر، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزر چکے ہیں، ان کے بھی بیٹے تھے اور ان کے بیٹوں سے آپ کا بیٹا یزید بہتر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی اولاد میں سے کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ اس امر کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے آگے کہا، اگر آج مسلمان کسی شخص پر اجماع کر لے تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں فتنہ پیدا کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم، میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقریر سن کر حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا۔ انہوں نے بھی صاف لہجے میں کہا، اے امیر، کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ کے انتخاب میں اپنا وکیل بنا دیا ہے؟ اللہ کی قسم، ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان جمع ہو کر مشورہ کرے اور پھر خلیفہ کا انتخاب ہو، ورنہ اس طریقے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہوگی۔ آخر میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، جو میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، اگر میں یزید کو اس کی لیاقت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے ولی عہد بنا رہا ہوں تو اے اللہ، اس کام میں تو میری مدد فرما، اور اگر میں یہ فیصلہ صرف باپ کی شفقت کی وجہ سے کر رہا ہوں اور یزید خلافت کا اہل نہیں ہے تو اس تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی موت دے دے۔
کچھ عرصے کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقوے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس حالات میں وہ بار بار فرمایا کرتے تھے، کاش میں قریش کا ایک معمولی انسان ہوتا، کسی گاؤں میں رہتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا جن میں میں پڑ گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات موجود ہے، انہی میں مجھے کفن دیا جائے اور انہیں میرے چہرے پر رکھا جائے۔ مختلف روایتوں کے مطابق 4 یا 5 رجب سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقوے کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے فوراً بعد ان کا بیٹا، جسے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ولی عہد مقرر کر دیا تھا اور جس کے خلیفہ ہونے کا اعلان بھی کر چکے تھے، منصب خلافت پر بیٹھ گیا۔ اس طرح حکومت یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یزید بن معاویہ ابو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس نے 680 عیسوی میں 683 عیسوی تک مسند خلافت سنبھالی۔ اسی کے دوران میں اس کے حکم پر واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام، ان کے رفیق اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق انہی کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا اور عبید اللہ بن یزید کو خاص طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ عبید اللہ بن ریاض اس کا قریبی دوست اور ہمراز تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا شر انور یزید کے سامنے لایا گیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اہل خانہ کو قید میں رکھا گیا۔ اسی دور میں عبداللہ بن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیانک قتل عام کیا گیا، جسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دردناک حادثہ واقعہ کربلا کے بعد یزید بن معاویہ کے دور کا دوسرا بڑا شرمناک واقعہ تھا۔ سن 63 ہجری میں سمی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، جہاں ظلم و برابری کی داستانیں لکھی گئی اور بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ اتہاس میں یہ افسوسناک گھٹنا واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی فوج نے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا۔ ان میں بڑی تعداد میں صحابی، صحابیوں کی اولاد، تابعین، حافظ قرآن اور حدیث کے جاننے والے شامل تھے، جنہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دنوں تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہ ہو سکی۔ حرہ پتھریلی زمین کا کہا جاتا ہے کیونکہ مدینہ کا ایک حصہ کالے جوالا مکھی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس علاقے کو حرہ کہا جاتا ہے۔ تو حرہ واقیم کے راستے یزید کی فوج کی آمد کے کارن یہ حادثہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم، غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مکہ میں لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مدینہ والوں نے بھی یزید کے خلاف کھلی کارروائی شروع کر دی۔ اس حالات میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے ایک وفد بلوایا۔ مدینہ کے امیر عثمان بن محمد نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک وفد دمشق روانہ کیا۔ حالانکہ یزید نے وفد کے ساتھ نرمی اور انعام اکرام کا رویہ اپنایا، لیکن واقعہ کربلا سے پیدا ہوا خالص برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہو سکا۔ واپس آ کر صحابہ نے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی حالات میں نماز سے سستی کرتا ہے۔ یہ سن کر اہل مدینہ منبر نبوی کے پاس جمع ہو گئے، عثمان بن محمد کو معزول کر دیا اور یزید کو بیعت کے قابل نہ مانا۔ یزید کے ظلموں کے خبریں پھیلنے کے بعد اہل مدینہ نے بنی امیہ کے مقابلوں میں کھلی خلافت اختیار کر لی اور اجماع کر کے یزید کو خلافت سے معزول کر دیا۔
اس کے نتیجے میں بنی امیہ کے وہ لوگ جو یزید جیسے ظالم کے حامی تھے اور بعد میں مدینہ پر ہونے والے حملے میں سامی فوج کا ساتھ دینے والے تھے، انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ جب یہ تمام حالات یزید تک پہنچے تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور ان سے مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ 12,000 سینکوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے یہ احکام جاری کیے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اس دوران فیصلہ کر لے، اگر 3 دن بعد اطاعت قبول نہ کرے تو جنگ کی جائے، اور جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 دن تک قتل و غارت اور مال و اسباب کی لوٹ کی اجازت ہوگی۔ البتہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ان احکام کی تعمیل کا وعدہ کر کے مسلم بن عقبہ مدینہ کی جانب بڑھا۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس نے اہل مدینہ کو صلح کی دعوت دی اور 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن پورے ہونے پر مسلم بن عقبہ نے جنگ صلح میں سے ایک راستہ چننے کو کہا۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت پر راضی نہ ہوئے اور جنگ کو ترجیح دی۔ اس جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ کامیابی کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن تک قتل و غارت جاری رہی۔ سینکڑوں شریف اور ہزاروں عام لوگوں سے زبردستی بیعت لی گئی۔ ان میں سے یہ کہلوایا گیا کہ وہ یزید کے غلام ہے اور اپنی جان و مال کا مالک اسے مانتے ہیں۔ جو لوگ صرف قرآن اور سنت پر بیعت کی بات کرتے انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش کیے گئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی۔ یہ حملہ سن 63 ہجری میں ہوا، جو تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یزید کے دور کا ایک بہت شرمناک اور دردناک حادثہ تھا۔ اتہاس کے پنے میں اس رسوائی سے بھرے پڑے اور شاید ہی کوئی اتہاس کار ہو جس نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا ہو۔ یزید بن معاویہ وہ بدنصیب شخص تھا جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے بے گناہ خون کا داغ درج ہے، اور جس کی ملامت ہر دور میں ہوتی رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بد کردار، شرابی، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے حیائی ایسی تھی کہ بدماش بھی ان سے شرمندہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اندیشی کے تحت یزید کے خلاف قیامت کیا کہ یہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ برسانے لگے۔ روایت ہے کہ یزید کے دور میں حرام کاموں کو کھلی چھوٹ ملی۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بحرمائی کی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا بنی امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں آنے والے فتنوں کا اندازہ تھا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک خطرناک اور دردناک بیماری میں مبتلا ہوا۔ پیٹ اور آنتوں کی شدید تکلیف کے کارن وہ اس طرح تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے۔ موت کا یقین ہونے پر اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور سلطنت سونپنے کی بات کرنا چاہی، لیکن بیٹے نے چیختے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا، جس تاج و تخت پر اہل رسول کے خون کے دھبے ہو میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر یزید شدید رنج و الم میں تڑپ اٹھا۔ موت سے کچھ دن پہلے اس کی آنکھ سر گئی اور ان سے کیڑے پڑ گئے اور اسی حالات میں اس کا انجام ہوا۔ تکلیف کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ خنجر کی طرف چیختا تھا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترتا تو نستر کی طرح چبھتا محسوس ہوتا۔ عجیب قسم کی الہی گرفتار تھی۔
پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی چیخ اٹھتا۔ آخرکار بلکتے تڑپتے ان کی جان نکل گئی۔ جس شخص نے امام عالی مقام اور ان کے رفیقوں کو ناحق خون سے اپنے ہاتھوں رنگ تھے، اس کے لیے اقتدار کی مہلت بھی بہت تھوڑی ثابت ہوئی۔ کربلا میں ظلم و ستم کی اندھیوں چلانے والا یہ بدنصیب شخص صرف 3 سال اور 6 مہینے تک تخت حکومت پر رہا۔ ربیع الاول سن 64 ہجری میں ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حمرین میں 39 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کے بارے میں الگ الگ روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، جبکہ وہ لڑکی اندرونی طور پر ان سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے رنگلیوں کے بہانے یزید کو ایک ویران جگہ بلایا۔ وہاں ٹھنڈی ہواؤں نے اسے اور بھی مدہوش کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ جو شخص اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے، اور خنجر سے لگاتار وار کر کے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ کچھ دن تک اس کی لاش چیل کووں کے خوراک بنی رہی۔ پھر اس کے نوکروں نے تلاش کر کے وہ گڈھا کھود کر سڑی ہوئی لاش کو دفن کر دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بلازری نے ایک سامی بزرگ سے بیان کیا کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو ایک وحشی خچر کی پیٹھ پر بیٹھایا اور خود نشے کی حالت میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اچانک وہ زمین پر گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور پھر وہ اٹھ نہ سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یزید شکار کے شوق میں نشے کی حالت میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے آگے وہی وحشی خچر دوڑ رہا تھا جس پر بندر بیٹھا تھا۔ یزید نے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور ایک سیر بڑھاتے ہوئے اچانک گر پڑا، گردن ٹوٹ گئی، پھر اٹھ نہ سکا۔ کچھ اتہاس کار یہ بھی لکھتے ہیں کہ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے بری طرح خراب ہو چکے تھے، جس سے اسے سانس لینے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ لگاتار تڑپتا رہا اور آخرکار اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کے بعد اہل حجاز، یمن، عراق اور خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جبکہ اہل شام اور مصر نے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو اس کا جانشین بنایا۔ معاویہ بن سنی اگرچہ یزید کی اولاد میں سے تھا تو لیکن وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور اپنے باپ کے ناپاک افعال کو دل سے برا جانتا تھا۔ وہ شروع سے ہی بیمار تھا اور آخر تک بیماری میں رہا۔ 40 دن یا کچھ روایتوں کے مطابق 2-3 مہینے حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بستر مرگ پر لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دے، تو اس نے جواب دیا، جب میں نے خلافت کی مٹھاس ہی نہیں چکھی تو اس کی تلخی اپنے سر کیوں لوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے خطبے میں کہا کہ میرے باپ کو حکومت دی گئی مگر وہ اس کے اہل نہ تھا، اس نے نواسۂ رسول سے جنگ کی، اس لیے اس کی عمر کم کر دی گئی اور اس کی نسل تباہ ہو گئی۔ وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے گرفتار ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق معاویہ بن یزید اپنے باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ نیک تھا۔ وہ یزید کے ظلم و ستم اور غیر شرعی حرکتوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اسے حکومت کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں مجھ سے حکومت سنبھالنے کی قابلیت نہیں ہے، نہ تو تم میں کوئی عمر فاروق جیسا نظر آتا ہے کہ میں اسے تم پر خلیفہ بنا دوں، اور نہ ایسا سورہ موجود ہے کہ معاملہ اس کے حوالے کر دوں۔ تم اپنے حالات کو بہتر جانتے ہو، جس کو چاہو اپنے لیے چن لو۔ یہ کہہ کر وہ خود منصب اقتدار سے الگ ہو گیا، گوسا نشینی اختیار کر لی اور کچھ ہی دنوں بعد بیماری کی شدت سے اس کی وفات ہو گئی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔